تو رسمی بات کی بجائے کچھ گزارشات جو گزشتہ جمعوں میں آپ کے سامنے آئے اور کثرت سے آتی ہے الحمدللہ، آپ حضرات بھی سنتے ہیں اور ہمارے بہت سارے بھائی جو ماشاءاللہ سوشل میڈیا کے ذریعے بھی سنتے ہیں، تو بات یہ ہے کہ بھائی نکاح کو آسان بناؤ۔ نکاح کو امت نے اتنا مہنگا کر دیا، اتنا مہنگا بنا دیا کہ بیٹیاں ہوٹلوں کی زینت بن رہی ہے، بیٹیاں مرتد ہو رہی ہے، سمجھے، اور بیٹیوں کی مائیں مسجدوں کے باہر بھیک مانگ رہی ہے کہ میں میری بیٹی کا نکاح ہے۔ پھر سے سنیے، بیٹیاں ہوٹلوں کی زینت بن رہی ہے، بیٹیاں سمجھے آپ مرتد ہو رہی ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ یہ جو ارتداد کی ہم بات کرتے ہیں نا، بچیاں مرتد ہو رہی ہے، تو بچیاں مرتد کیوں ہو رہی ہے؟ ہوٹلوں کی زینت کیوں بن رہی ہے؟ ماؤں کو مسجدوں کے دروازوں پر بیٹیوں کی نکاح کی خاطر بھیک کیوں مانگنا پڑ رہا ہے؟ اور تو اور سن لیجئے، ہمارے تجربے کی روشنی میں بتا رہا ہوں کہ باوجود اس کے کہ وہ بیٹیاں جانتی ہیں کہ جو ہم پوچھ رہی ہیں اس کی گنجائش اسلام میں نہیں ہے، لیکن آپ کو پتہ ہے ایسا بھی پوچھا جاتا ہے کہ کیا خودکشی ہمارے لیے جائز ہے اس وقت؟ بھئی کیوں بچی تم ایسا پوچھ رہے ہو کہ خودکشی جائز ہے تمہارے لیے؟ کہا کہ نہیں، باپ کی سسکیاں، جو راتوں کا اس کا رونا اور اس کا سسکنا اور اس کا دعائیں مانگنا کہ یا اللہ میرے باپ کے پاس اتنا پیسہ نہیں کہ مجھے بہا سکے۔ دیکھو نا آپ، کتنے لوگ ہیں جو بولتے ہیں کہ بھائی، جیسے ہم لوگ بھی اگر ان کو مشورہ دیں کہ بھی دوسری بچی کا بھی نکاح کر لو، تو وہ کہتا ہے کہ نہیں، تیاری نہیں ہے، تیاری نہیں ہے۔ تو لفظ تیاری کیوں ایک بیٹی کے باپ کو سوچنا پڑ رہا ہے؟ کیوں نکاح مہنگا ہو گیا اس لیے سوچنا پڑ رہا ہے؟ نکاح آسان ہوتا تو اس کے لیے کوئی تیاری کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، سمجھے آپ؟ تو بیٹیاں خودکشی کے وہ پوچھ رہی ہیں ہم سے فتوے کہ بھئی خودکشی جائز ہے کیا؟ ہم بھی جانتے ہیں کہ آپ جواب دیں گے حرام ہے، لیکن کیا کرے، باپ ہمارا مجبور ہو گیا۔ تو نکاح مہنگے کرنے والے کون؟ ہاں، نکاح کو مہنگا کیا گورنمنٹ نے، ایسے قوانین لا لیے نا اصل میں کہ نکاح بہت مہنگا ہو گیا۔ ہاں، پارلیمنٹ میں بحث ہو گئی نا کہ بھئی نکاح مہنگا ہو گیا۔ ہاں، وزیر اعظم صاحب نے شاید ایسا کچھ لا لیا ہوگا کہ بھئی نکاح مہنگا کرو، ہے نا؟ کیا خیال ہے آپ کا؟ خود پاپ کرو نام ہو شیطان کا بدنام۔ آرٹیکل کس کے خلاف ہے؟ نہیں، باطل کے خلاف، تقریر باطل کے خلاف۔ اور ہم نے جو گل کھلائے ہیں وہ کون سا قانون آپ کو کہتا ہے کہ نکاح کو مہنگا کرو؟ بتاؤ نا آپ مجھے کہ نہیں کیا کرے صاحب، آپ بول رہے لیکن مجبوری ہے نا۔ وہ آتے نا، پھر کارپوریشن والے پوچھتے کتنے لوگ آئے تھے؟ 500 آئے تھے، ارے 1000 کا ہے نا، دیکھو چل جلدی دنڈ بھرو، دنڈ فائن بھرو، ہے نہیں؟ ایسا ہے؟ کون ہے مہنگا کرنے والے؟ جواب بڑا خطرناک ہے اس کا۔ نکاح کو مہنگا کس نے کیا؟ حکومت نے کیا، کلیکٹر نے کیا، کمشنر نے کیا؟ اپنے گریبان میں جھانک لینا چاہیے۔ خود پاپ کرو نام ہو شیطان کا بدنام، مت کرو بھائی ایسا، مت کرو ایسا۔ بچیاں ہوٹلوں کی زینت بن رہی ہیں، مرتد ہو رہی ہے، باپوں کی سسکیاں اور آہے اگر کسی کو لگ گیا، لگی رہی یار، مجھے تو لگتا ہے تم سر بھی پیٹ لو جی، کتنے دھرنے اور کچھ بھی دے دو، پارلیمنٹ میں کتنی آوازیں اٹھا لو۔ میں تو مشورہ دوں، جو ہمارے مسلم قائدین ہیں پارلیمنٹ میں، چاہے جو ہو وہ کسی بھی پارٹی پہ، ہم کو پارٹی سے کوئی انٹرسٹ نہیں ہے اس معنی میں، وہ مسلمان ہے اتنا کافی ہے۔ وہ جو اسلام کی وہاں اگر بات کرے نا، تو اس نے خود سوچنا کہ میرے گھر کا نکاح شادی بیاہ کیسی ہے۔ آج میں مسلمانوں کو تو اسلام کی بات کرتا ہوں اور اسلام مٹنے نہیں دیں گے اور ایسا ہوگا ویسا، لیکن اسلام کو مٹنے مت دو اس طور پر بھی کہ نکاح کو سادگی کے ساتھ کرو۔ نکاح تو نوابی اسٹائل میں کر رہے ہو اور پھر سمجھ رہے اسلام کو مٹنے نہیں دیں گے، تو یہاں تو مٹا دیا نا آپ نے، شادی بیاہ میں تو مٹا دیا آپ نے اسلام کو۔ کیا خیال ہے؟ بات نہیں سمجھ میں شاید میرے آ رہی ہے، ٹھیک ہے، آپ کیا آ رہی ہے، میرے نہیں آ رہی ہے۔ تو اس طرح سے ہم نے اسلام کو مٹا دیا اور بات کر رہے ہیں ایران و توران کی، بات کرتے ہم اس کی، اور وہ ایسے قانون آ رہے ویسے قانون آ رہے۔ یہ ان بیٹیوں کی آہیں لگ گئی پوری قوم کو، کتنا ہی کچھ کر رہے ہیں، نتیجہ زیرو مل رہا ہے، زیرو۔ دیکھو آپ غور کرو، اور ہماری باتیں تو بھائی دیکھو میں اتنا سا طالب علم ہوں، غور کرنا، لیکن انشاءاللہ رزلٹ آپ کو ملے گا کہ یار بھلے ہی بہت چھوٹا، بالکل سب سے چھوٹا آدمی ہے اورنگ آباد کی سرزمین پر تو مولویوں میں، لیکن بات الحمدللہ بڑوں کی سن کر کہی جا رہی ہے نا، اس لیے بات بڑی ہے، بات اہم ہے، بولنے والا کچھ نہیں ہے، اس کی حیثیت ہی کیا۔ غور کرو اس پہلو سے۔ ہم جب سنتے ہیں کہ آہیں مظلوم کی عرش تک پہنچ جاتی ہے براہ راست، آسمان چیرتے ہوئے، تو کیا ان بیٹیوں کی آہیں نہیں گئی ہوگی؟ کیا ان باپوں کی آہیں نہیں گئی ہوگی جو دیکھ رہے ہیں مال والوں کو، پیسے والوں کو، نخرے دکھانے والوں کو کہ بھی دیکھو یہ ایسا، ان کے پاس اللہ نے مال دیا تو اس لیے نخرے دکھا رہے ہیں، ہے نا، اپنی شان بگار رہے ہیں۔
اب انہوں نے تو اپنی بیٹی کا اور فلاں کا یا بیٹے کا یا دھوم دھڑاکے سے کر لیا، اب سماج میں ویسی نیو پڑ گئی نا، نیو کہتے ہیں نا اس کو، ہے نا، بنیاد، تو وہی بنیاد پڑ گئی، اب اس بنیاد کو لے کر چلنا ہے، ہر ایک کا مزاج وہی ہو گیا، پھر کوئی تیار ہی نہیں ہے اس کو سادگی سے کرنے کو، 5-5 لاکھ 8-8 لاکھ 10-10 لاکھ قرض لینا پڑ رہا ہے، سود پہ لینا پڑ رہا ہے، لیاذ باللہ۔ اس کے ذمہ دار کون ہے؟ اس کی ذمہ دار حکومت ہے، بے فکر رہیے آپ۔ ہاں ہاں حکومت ہے جی، کائے کو ٹینشن لیتے ہیں آپ؟ وہ جو قانون آیا نا نیا کہ نکاح مہنگے کرو، نکاح مہنگے کرو لا نیا قانون آیا ہے، کیا تماشے ہے بھائی میرے، ذرا سوچو نا یار، سوچو بھائی سوچو ذرا اللہ کے واسطے، ورنہ نیا جب ڈوب جائے گی نا، جب چلائیں گے سب، ڈوبنے کے قریب ہے، اللہ نہ کرے، حالات صحیح نہیں ہے، سمجھ لیجئے آپ۔